صحیح مسلم حدیث نمبر 415. بولو سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماندن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج سقف بیتی. پوری توجہ رکھیا جی ذرا حدیث پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماندن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کار دی چھت وچوں سوراخ ہویا. جڑی میں پہلے گل کی تھی حضرت جبریل دے جسم دا پتہ کتنے صحیح درجے دیاں حدیثاں فرمایا حضرت جبریل دے 600 پر نے ایک پر کھولے تے مشرق و مغرب شمال و جنوب چھپ جاندے. معراج دی رات آیا حضور دی بارگاہ علیہ السلام حضرت جبریل یا اللہ کیویں جانے دروازے چوندی نہیں فرمایا ایک سوراخ کرو. او سوراخ کر کے تے اوتھوں دی حاضر ہو. میرے ذہن وچ بڑا سوال آندا رہیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو بلان واسطے جبریل پاک نو دروازے وچوں دی کیوں نہیں بلایا؟ او سوراخ کر کے او دے وچوں دی کیوں بلایا ہے؟ سوال سمجھے چاہ گئے. ایک جواب عاشقاں دیتا ہے او ایوے رب قیامت تک لی اپنے حبیب دیاں غلاماں نو دسنا چاہندا سی تسی جڈے مرضی چودھری ہوو چیمے ہوو چٹھے ہوو بٹ ہوو جٹ ہوو ایم پی ہوو ایم این اے ہوو عالم ہوو مفتی ہوو فقیہ ہوو محدث ہوو مفسر ہوو مفکر ہوو جدوں میرے محبوب کول جاؤ تے اے لقب لے کے نہیں جانا اپنے جسے لے کے نہیں جانا جبریل وانگوں سمٹ کے جانے. اچھی بولنا یار. حضرات گرامی قدر میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھدا پیاواں میرے کریم فرمایا فرج سقف بیتی میرے گھر دی چھت وچ سوراخ ہویا وانا بمکہ میں اس ویلے مکے وچاں. دوسرے لوگ سنی دے ہمیں کہاوتاں کسے سنا دے اج دی تقریر وچ دیکھیا جے کنے کسے ہوندے تے کنیاں آیتاں تے کتنیاں حدیثاں ہوندیاں. فرمایا میں مکے وچ مکان دی چھت وچ سوراخ ہوئے فنزل جبریل علیہ السلام او سوراخ دے وچوں دی جبریل نازل ہوئے نے. اگے ہن ذرا جناب دی توجہ چاہ رہے ہوں میرے کریم نبی نے فرمایا ففرج صدری فراجا صدری جبریل نے میرا سینہ کھولے. اچھی بول ذرا سبحان اللہ. فراجا صدری جبریل نے میرا سینہ کھولے ثم غسلہ من ماء زمزم. بڑی لطف والی گل کرنا چاہنا اس واسطے حاضر رہ کے ذرا بولیے سبحان اللہ. حدیث تے لفظ نے فرمایا ثم غسلہ من ماء زمزم. پھر میرے دل نو میرے سینے نو جبریل امین نے زمزم دے نال غسل دتے. زمزم دے نال غسل دتا ہے. اے حدیث تے کلمات نے بعض عاشق میدان چائے آکھیا لوگو زمزم دی بڑی عظمت ہے بالکل بڑی عظمت ہے مگر ایک دی ایڑی وچوں نکلے اے حضرت اسماعیل دیاں اڈیاں رگڑن دی برکت دے نال نکلے آوے. اے دی نسبت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دے نال. کون اسماعیل ذبیح اللہ جڑا معراج دی رات میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے پیچھے کھڑے حضور دا مقتدی ہے. حضرات گرامی قدر پھر حضور دے قلب اطہر تے سینہ اطہر نو آب زمزم دے نال غسل دیون دا کی مطلب ہویا. ایک عاشق بڑا نام ہے میں حضرات نام نو حذف کر کے اگے بڑھنا چاہنا. انہیں کیا حدیث تے سحری میں فہم تے اے نے کہ حضرت جبریل نے
زمزم شریف نال میرے نبی دے سینے نو غسل دتا ہے مگر اے دے بات نہیں مانے اے نے کہ نبی دے سینے نال جبریل نے آب زمزم نو غسل دتا ہے تاکہ آب زمزم دی قدر ود جاوے آب زمزم دا مقام بڑھ جاوے آب زمزم دی رفعت بڑھ جاوے تو سیا کھو گے عاشق دی گل پہ کر دیو حالانکہ حوالہ جات دی روشنی دے اندر میں 2 گھنٹے اسے گل تے خطاب کر سکدا ہوں کہ کس کس مقام تے اے بات فٹن یہ قرآن دے اندر تے حدیث دے اندر مگر میں ایک موٹی مثال دے کے اگے گزرنا چاہنا اے آب زمزم میں جڑا مکے دے اندر موجود ہے مگر رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد سونیا میں نو اس شہر مکہ دی قسم اتنی گل بھی ہو جاندی تے کمال ہے مگر حضرات گرامی قدر میرے رب آسانی فرمائی اگلی آیت نازل فرما کے ہو سکتا ہے کوئی آندہ مکے دی قسم اس لئے اے دے اندر کعبہ موجود ہے حتیم موجود ہے حجر اسود موجود ہے مقام ملتزم موجود ہے مقام ابراہیم موجود ہے مقام مطاف موجود ہے اللہ اس واسطے قسم ذکر فرمائیے صفات مروہ موجود ہے اس واسطے قسم ذکر فرمائیے منات مزدلفات عرفات موجود ہے اس واسطے قسم ذکر فرمائیے کہ ایتھے آب زمزم موجود ہے رب فرمایا نا میں اس مکے دی قسم آب زمزم تے کعبہ تے حجر اسود تے ملتزم تے دیگر رکن یمانی تے صفا مروہ دی وجہ تو نہیں فرمائی فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سونیو مکے دی اس لئی قسم ہے کہ اس شہر اچ میرا یار پیا وسدا اچھی بول سبحان اللہ اچھی بول سبحان مکے دی قسم اس لئی نہیں کیا بے زمزم حتیم ملتزم حجر اسود رکن یمانی فلاں نا فرمایا مکے کی قسم اس لیے ہے کہ میرا حبیب یہاں بستا ہے اگلی گل دے اگلے جڑا چپ رہے منو قیامت تک کو دیتے افسوس تے اعتراض رہے گا جڑی گل کرن لگا جس ویلے مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے اے بیس علماء چ چھڑ گئی جڑے مکے نو افضل آکھدے سن انہاں دلائلاں دے انبار لا چھڈے جڑے مدینہ پاک نو افضل آکھدے سن انہاں دلائل دے انبار لا چھڈے ایک عاشق صادق اگے بڑھیا انہیں آکھیا مولویو لڑو نا اوے مناظرے نہ کرو گل مکدی مکاؤ جتھے یار ہوئے اوہی جگہ افضل ہے جدوں تک سونا مکے وچ سی ادوں تک مکہ افضل سی جب تک سونا مدینہ رہے گا تب تک مدینہ افضل رہے گا اللہ اکبر میں شاید میراج شریف دے اوتے یہ حدیث بیان کر کے تے ادھر مینوں آنا پے جائے میں حدیث مبارکہ بڑی لطف والی شروع کر بیٹھا ادھر میرے توجہ فرمائیے حضور نے فرمایا ثم غسلہ من ماء زمزم پھر سینے کو غسل دیا گیا توجہ میرے والی یار سینے کو غسل دیا گیا ثم پھر جاء بتست من ذهب پھر ایک تشت بھی عام نہیں سونے دا تشت حضرت جبریل لے کے آئے اے منظر کشی ذہن وچ رکھیا جے کوئی ہور نہیں کر رہا خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے بات تے پوری توجہ رکھیا جے کیونکہ میں دے اوتے بعد جا کے تواڈے نال کلام کرنا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود منظر کشی فرما رہے ہیں خود مناظر بیان کر رہے ہیں پہلے سینہ کھولیا پھر غسل ہویا پھر ایک سونے دا تست آیا ممتلئن حکمتم و ایمانا او جڑا تست سی نا او ایمان تے حکمت دے نال بھریا ہویا سی او تشت سونے دا ایمان اور حکمت دے نال لبریسی معمور سی بھریا ہویا سی پوری توجہ رکھیا جی ذرا میں سلو موشن چل رہے تھے دا خاص مقصد ہے پھر حضور فرمایا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي حضرت جبریل نے اس تشت نو میرے سینے وچ الٹا دیتا صحیح مسلم دی حدیث ہے جی یہ ذہن وچ رکھیا جی
صحیح مسلم. حضرات گرامی قدر توجہ فرمایا انہوں میرے سینے الٹا دیتا. ثم اتبقہو. توجہ ہے جی. میرے نبی فرمایا پھر انہوں میرے سینے نو سی دیتا. میرے سینے نو سی دیتا, دوبارہ ملا دیتا. ثم پھر اخذ بیادی, انہاں میرا ہاتھ پڑیا. فعرج بی الی السماء, میرا ہاتھ پھڑ کے تے آسمان ول انہاں پرواز شروع کر دیتی. اتنی حدیث پڑھنی مقصود سی, مکمل نہیں. سنیے ذرا جڑی ان گل کرنا چاہنا نا او ذرا دھیمے لہجے چ میں سمجھا سکاں گا, آپ دی توجہ چاہ رہے ہیں. تسی دیکھے ہونا ہے کہ ایک طبقہ ہے دو, ایک حضور ہم جیسے, ہم حضور جیسے. دلیل کیا ہے؟ نبی کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو, نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو, نبی کی بھی ایک زبان ہماری بھی دو, نبی بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں, نبی بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں, نبی کی بھی شادیاں ہوئی ہماری بھی ہوتی ہیں, نبی کے بھی بچے تھے ہمارے بھی بچے ہیں. بلکہ اگو گل کرن گے نبی کے پتھر لگا تو حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا, سانو لگے ساڈا بھی دانت ٹوٹ جاندا ہے. حضور کا دانت مبارک شہید ہوا تو خون نکلا, تو اگر نبی کا خون نکلا ہے تو پھر نبی تو بس بشری ہے نا جی, ہمارے جیسے ہی ہے نا جی. حضور بشر تو ہیں مگر ہمارے جیسے. بولو ہمارے جیسے. ایک کی جملہ کافی ہے, اگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. حضور ہمارے جیسے تھے نا جی, حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے. دیکھیں نا جی حضور کو بخار ہوا تو حضور ہمارے جیسے نہ ہوتے تو بخار کیسے ہوتا. دیکھیں نا جی حضور کی طبیعت خراب ہو گئی. سن دے بھی ہو جی نبی ہم جیسے. میں نے کہا بس ان جواب آ گیا ہے. تیسے جواب تے میرا خیال ہے کہ میں پلٹاں گا اپنا رخ والدین اللہ مانگا, مگر ان تواڈی توجہ چاہ رہے ہیں. بڑی پر لطف بات تواڈے نال کرن جا رہے ہیں. ابا بزی وقار میں نے کہا سنو, میرے حضور کی دو حالتیں ہیں. کتنی حالتیں نے؟ بولو دو. ایک ہے حالت بشریت اور ایک ہے حالت نورانیت. اور حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی کی ایک تیسری حالت ہے جسے کہتے ہیں حالت حقیقت, جدے بارے میرے نبی نے اپنے ڈاڈے یار غار, یار مزار, تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا سی, ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کوئی پا نہیں سکدا. اچھی بولو. حضرات گرامی قدر میں کیا نادان, ایک میرے نبی دی حالت بشریت, ایک حالت نورانیت. جناب دی توجہ چاہ رہے ہیں. دونوں میرے کریم نبی دیاں حالتاں. کدی بشریت دا غلبہ ہوندا سی, کدی نورانیت دا غلبہ ہوندا سی. تو جڑا کہنا ہے اگر نبی نور ہوندے تے کھاوندے نہ پیوندے نا, نبی دے چوٹ نہ لگ دی, نبی دا دند مبارک شہید نہ ہوندا, نبی دے دند مبارک تے چوٹ آئی, حضور دا خون اقدس و اطہر و انور نہ گردا, بدن اطہر وچوں خون نہ بہندا, نبی نو بھوک نہ لگ دی. نبی تے اپنے غزوہ خندق دے موقع دے اتے پیٹ تے دو پتھر بندے نے, اس واسطے نبی نور نہیں ہو سکدا. میں کیا چل جھلیا تینوں میں رب دے نبی دے فرمان وال توجہ دلانا چاہنا. میرے نبی بالکل پیٹ تے پتھر بندے نے, شدت بھوک دی وجہ تو کوئی شک نہیں. اساں مننے ہاں میرے نبی دے پتھر لگا, میرے نبی دے دند مبارک دا کونا شہید ہویا, خون مبارک کا گریا, کوئی شک نہیں. اساں مننے ہاں مگر بخاری شریف اٹھا کے ویکھ, میرے نبی نے 100 وصال روزے تے
روزہ رکھنا شروع فرما دیتے نہ سحری ویلے کچھ تناول فرمائے نہ افطاری ویلے کچھ تناول فرمائے صحیح بخاری اٹھا کے ویکھو کریم نبی دی اس ادا تے صحابہ فدا ہوئے اونا بھی روزے تے روزہ رکھنا شروع کر دیتا نہ سحری ویلے کچھ کھایا نہ افطاری ویلے کچھ کھاندے سن حضرات مسجد پاک چوں صحابہ دی تعداد کم ہو گئی صحابہ دیاں کمراں چکن لگ پیاں رنگ زرد ہون لگ پے صحابہ کثیر تعداد وچ بیمار پے کے بستر تے لیٹ گئے ایک دن میرے کریم نبی منبر اقدس تے جلوہ فرمایا صحابہ ماجرا کیے تہاڈیاں اکھاں پیاں دنسدیاں نے رنگ زرد پے ہوندے نے کمراں تیڑیاں پیاں ہوندیاں نے بستریاں تے لیٹ دے جا رہے ہو ایک صحابی عرض کیتی آقا تساں سومیں وصال رکھ دے ہو بغیر کھاون تے پیون تو روزہ رکھ دے ہو جدا اساں نو پتہ لگ گئے اساں بھی بغیر کھاون تے پیون تے روزہ شروع کیتا آقا نہ صبح کچھ کھانے نہ افطاری ویلے کچھ کھانے اس لیے آقا کمراں جھک گئیاں بیماری تاری ہو گئی صوف تاری ہو گیا میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار منبر پاک تے ایک گل فرمائی فرمایا صحابہ تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا میری مثل ہوئے ایک گل میرے نبی فرمائی صحابہ میں تساں ورگا نہیں تساں میرے ورگے نہیں ادھر میرے ال توجہ رکھیا جے ذرا پھر میرے کریم نبی فرمایا صحابہ تساں نو اجازت نہیں دیندا تساں سومیں وصال نہیں رکھ سکدے اس لئی کہ ساڈیاں راتاں اپنے رب دے کول گزردیاں نے رب سانو کھلاندا وی اے رب سانو پلاندا وی اے اچھی بول ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی قدر ان نورانیت دا انہار سونے کئی ہفتے کچھ تناول نہیں فرمایا مگر نبی دا رنگ زرد نہیں ہویا نبی دیاں اکھاں دے گرد ہلکے نہیں بنے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے کیونکہ نورانیت دا غلبہ وے حضرات دوسرے پاسے غزوہ خندق دے موقع تے میرے کریم نبی نے اپنے پیٹ تے پتھر بندے نے اس واسطے کہ ایتھے بشریت دا غلبہ آوے اس واسطے سونے نو پک پہ لگ دیئے ہم دوسرا مقام میں آ جاؤ ایک غزوہ احد دا موقع وے میرے کریم نبی دے پتھر لگ دے حضور دا دند مبارک شہید ہون دے خون بھی گردہ وے خون بھی بیندہ وے ایتھے بشریت دا غلبہ وے میرا آج دی رات میرے نبی دا دند مبارک نے شہید ہون دا سارا سینہ کھولیا جان دے دل چیریا جان دے پھر غسل دیتا جان دے نورانی دشت وچ الٹایا جان دے نبی بے ہوش بھی نہیں ہون دے نبی دا خون بھی نہیں گردا ایتھے نورانیت دا غلبہ آئے اچھی بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب آپ نو نہیں سمجھ آئی اونا اللہ اکبر یا رسول اچھی بولو یار اچھی بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بولیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بالکل نہ دوستانہ مولج پوچھنا چاہنا سب نو سمجھ آ رہی ہے جی میں گلاں کو جو مشکل کر رہے ہیں مگر میں کوشش کر رہے ہیں کہ میں او سطح تے آ کے گل سمجھاواں کہ ایک بچہ بھی میری گل نو سمجھے جے تسی مطمئن ہو تے اگے چلیے جی فرماؤ پھر سبحان اللہ ہن پھر میں جتنا فلسفہ بیان کیتا ہے نا برادران چودھری محمد اعجاز صاحب
سنیے پھر میں انہوں ریپیٹ کرن لگا غزوائے خندق میرے کریم نبی نو بھوک نے تنگ کیتا بشریت دا غلبہ سی غزوائے احد والے دن میرے نبی دا دند مبارک شہید ہویا خون نکلیا ایتھے بشریت دا غلبہ سی مگر نبی نے سومے وصال رکھیا نہ صبح کچھ کھادا نہ رات کھادا کئی مہینے رکھیا تے بھوک نے اثر نہ کیتا ایتھے نورانیت دا غلبہ سی معراج دی رات نبی دا سینہ شک ہویا دل چیریا گیا غسل دتا گیا میرے نبی بے ہوش بھی نہیں ہوئے خون دا قطرہ بھی نہیں نکلیا نورانیت دا غلبہ ہے کہنا ہے چانا کل کائنات دیاں عظمتاں ایک پاس ہے میرے نبی دی عظمت ایک پاس ہے رب پہ رکعبہ دی قسمیں پھر بھی میرے نبی دا مثل کوئی نہیں بن سکتا آئے ہائے اچھی بول سبحان مینوں نہ دو تو تین حکم کیتے گئے دوستان دی طرفوں فرمائشاں دے میں انہاں چو ایک پورا کرن لگا ایک شعر پڑھن لگا اس مقام تے بڑی پرزور ایک نوجوان دی خواہش سی حضرت تو شعر ضرور پڑھے ہو جبکہ میں پہلے بھی شاید ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں پر اس مقام دے ہوتے بڑا فٹ آ رہے ہیں جے مل کے پڑھو تے پڑھئے پڑھو گے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کمل سب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے میں دعا دینا یا اللہ جڑا اچھی بولے انہوں جلدی مدینہ وکھا تے جڑا بالکل نہ بولے ساری زندگی کوگے دیاں گلیاں میں چی کھجل ہوندہ روے جڑی دعا دا فیض لینا چاندے ہو او کم کر لو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا سب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے بولو وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بولو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بولو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بولو ہم نے اپنے بڑوں سے کیونکہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا
خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالک ہو، یہ نبی ہے ہمارا تمہارا نبی، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے سچوں میں سچا سمجھئے جسے، ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچوں میں اونچوں میں اونچوں میں اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بولو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، کیونکہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھاؤ، جنوں بیخ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، کتے بے ادبی ہی نہ ہو جاوے، جدو سنا جاوے سیر عرش دی، سنے جوڑیاں چڑھدا جاوے، جدو سنا پاوے ہاتھ پھلانو، ہاتھ نالوں پھلان ود جاوے، علم خدا نے انعام دتا جڑا وچ عقلاں نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی جڑی وچ علم نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، جدو سونا کھولے وال زلف دے کوئی ورلئی جان بچاوے، جدو سونا چلے چالی انوکھی پھر دھرتی بھی لف لف جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بولو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا